الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنا علما۔ رمضان المبارک ایک مومن مسلمان کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ موسم بہار جس طرح عام دیگر موسموں سے بہتر اور ایک انسان کے دل کو بھا لینے والی ہوتی ہیں، بعینہ ہی اسی طرح یہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور تمام تر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے ساتھ ایک مومن مسلمان کے لیے ایک بہار کی مانند ہوتا ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر ایک مومن انسان اپنے گناہوں کی بخشش، اپنے معاصیات اور نافرمانیوں کی معافی اللہ رب العالمین کے ہاں مانگ کر اپنے آپ کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت، اتنا پر نور، اتنا سعادت مند، اتنا فرحت بخش ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر کما حق ہو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہے، اس سے فائدہ لینا چاہے تو بڑا ہی کہ شاندار طریقے سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے امتوں پر یہ روزے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ معلوم ہوا کہ روزہ انسان کے اوپر ایک تو فرض ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور پھر دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان تقوی حاصل کرے۔ تو تقوی کس سے حاصل ہوگا؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کی معنی ہے بچنا، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑگڑانا، اپنے آپ کو رب العالمین کی اطاعت اور فرمان برداری میں لگا دینا، نفسانی خواہشات اور طرح طرح کی وہ چیزیں جو انسان کو اللہ رب العالمین سے دور کرتی ہیں ان سے بچ جانا، یہ تقوی ہے۔ اور جو روزہ ہے، روزہ کی معنی بھی کیا ہے؟ روزہ کی معنی ہے رک جانا، یعنی کہ کھانے پینے، بولنے، جماع کرنے یا اس کے علاوہ اور چیزوں سے رک جانا، یہ اس کی لغوی معنی ہے۔ شرعی تعریف، جو شرعی اصطلاح میں اس کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص ایام میں مخصوص اشیاء یعنی کھانے پینے، فسق و فجور کے ارتکاب اور دن میں جماع کرنے سے رک جانا، صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک، یعنی کہ فجر نماز سے لے کر نماز مغرب تک کا یہ وقت ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں دوسری آیت جو ہے آیت نمبر 185 میں یہ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہوں تو وہ اس کے روزے رکھیں۔ اور نبی علیہ السلام کا اور بھی فرامین ہے اس حوالے سے کہ روزے کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور کتنی بڑی یعنی کہ وقعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مشہور فرمان ہے کہ آپ علیہ السلام جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آپ علیہ السلام نے آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آپ علیہ السلام نے آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آپ علیہ السلام نے آمین کہا۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ نے آج خلاف معمول کام کیا ہے،
خلاف معمول کام کیا ہے کہ آپ نے جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے آمین کہا۔ آج سے پہلے تو آپ نے کبھی اس طرح یعنی کہ آمین نہیں کہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، جب میں پیر سیڑھی پر جب چڑھا تو پاؤں رکھا تو اس وقت جبریل امین میرے پاس چل کر آئے۔ یہ جبریل امین وہ روح الامین ہیں جو آسمان سے دنیا پر کسی خاص مقصد کے لیے نازل ہوتے ہیں، یا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی پیغمبر کی طرف وحی لے کر آتے ہیں، یا پھر کسی قوم والوں کی تباہی و بربادی کا سامان لے کر ان قوم کو تباہ و برباد کرنا ہوتا ہے تب نازل ہوتے ہیں، یا پھر کسی خاص اہم معاملے کو سلجھانے کی خاطر اس یعنی کہ دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ وہ جبریل امین جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، وہ شخص نامراد ہوا، وہ شخص خسارے والا ہے، وہ شخص اللہ کی لعنت کا حقدار ہے جس شخص کی زندگی میں اس کے ماں باپ دونوں مل جائیں یا ان میں سے کوئی ایک اس کی زندگی میں اس کو مل جائے اور وہ ان دونوں کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے تو وہ انسان بڑا ہی خسارے والا اور بڑا ہی لعنتی انسان ہے۔ جس انسان کی زندگی میں اس کے ماں باپ اس کو ملے لیکن وہ ان کی خدمت کر کے اللہ رب العالمین کو راضی نہ کر سکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں دوسری سیڑھی پر جب چڑھا، میں نے پاؤں مبارک رکھا تو جبریل امین نے پھر کہا کہ اللہ کے پیغمبر، وہ شخص بھی، وہ انسان بھی نامراد ہوا، خسارے والا ہوا، وہ انسان بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوا جس انسان کو رمضان کا مہینہ ملا اور رمضان کے مہینے میں اس نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرمان بردار نہیں بنایا تو پھر وہ انسان بھی خسارے والا ہے، وہ انسان بھی لعنت کا حقدار ہے جس نے رمضان کے مہینے سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ تیسرے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی جب آپ تیسرے نمبر پر تیسری سیڑھی پر چڑھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ شخص بھی نامراد ہے، وہ شخص بھی اللہ کی لعنت کا حقدار ہے، خسارے والا ہے جس کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف نہ بھیجے۔ تو معلوم ہوا اس پوری ایک لمبی حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہوا کہ جس شخص کی زندگی میں یہ رمضان مبارک کا مہینہ مل جائے، حاصل ہو جائے، آ جائے اور وہ اس مہینے سے کما حق و فائدہ حاصل نہ کرے تو گویا کہ وہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی لعنت کا وہ حقدار ہے اور وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی لعنت کا حقدار ہو چکا ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے جو جائز چیزیں ہیں، جو جائز خواہشات ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے اور اس کے علاوہ پھر انسان کی یعنی کہ بات چیت ہے، بول چال ہے، ساری کی ساری چیزیں جو لغو باتیں ہیں ان سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے اپنی رضا کی خاطر۔ اور یہ مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، آخری اور آسمانی اور الہامی کتاب ہے۔ اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے رمضان کے بابرکت اور مبارک مہینے کے اندر نازل فرما کر یہ ہمیں بتلایا ہے کہ اس رمضان میں روزے کے ساتھ ساتھ اس قرآن کے ساتھ بھی ہمارا تعلق لازمی ہونا چاہیے۔ جب ہم قرآن کے ساتھ بھی اپنا تعلق جوڑیں گے، اس رمضان کے ساتھ بھی اپنا تعلق جوڑیں گے اور روزے کے ساتھ بھی اپنا تعلق جوڑیں گے، تبھی ہم کامیاب اور کامران ہوں گے، تبھی ہمارا یعنی کہ ایک ایسا معاملہ ہوگا کہ ہمارے گناہ معاف ہو سکیں گے اور ہمارے تمام تر چیزیں جو مقصد ہے ایک مومن مسلمان کا کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اس مقصد میں ہم کامیاب اور کامران ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن روزے دار شخص کو باب الریان، ریان ایک دروازہ ہے جنت کا جو صرف اور صرف روزے داروں کے لیے خاص کیا گیا ہے،
اس دروازے سے ان کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اے روزے دارو یہاں سے داخل ہو جاؤ اور تمہارا ٹھکانہ آج یہاں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک روزہ جو انسان تمام تر چیزیں چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے۔ سورہ نازعات میں اللہ رب العالمین کا فرمان مبارک وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک وہ انسان وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ انسان جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی نفسانی خواہشات کو اس نے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ رمضان کے مہینے کے اندر انسان نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے اور ذاتی جو ایک حلال چیزیں جو اللہ نے حلال کر رکھی ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، اپنی بیوی سے ہم بستری ہے، اپنا تعلق ہے، ان تمام تر چیزوں کو وہ چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر جب یہ سارے اعمال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین گویا کہ اس انسان کو اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت بنا دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے دوسرا، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو یہ گویا کہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اور اس روزے کا تعلق انسان کے اپنے ذات کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ انسان خود روزہ رکھتا ہے اور دوسرے انسان کو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ انسان روزے دار ہے یا نہیں ہے۔ پھر انسان کا جو ایک قلبی تعلق ہے، انسان کا جو ایک خصوصی تعلق ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، وہ ایسا ہے کہ جب انسان جو نیت کرتا ہے اس نیت کے مطابق اللہ رب العالمین اس کے ساتھ بھی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان حدیث قدسی کیا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ دنیا کے اندر اس معاملات میں اللہ رب العالمین نے ہر ایک چیز کا عمل بتلا دیا ہے اور اس عمل کا ثواب بھی بتلا دیا ہے کہ یہ عمل کرو گے تو اس عمل کا اتنا ثواب ہے، اس عمل کا اتنا ثواب ہے۔ لیکن اس خصوصی روزے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں ہر حال میں اگر عذر شرعی نہیں ہے تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو صحت بھی دی ہے، اللہ نے ان کو تندرستی بھی دی ہے، اللہ نے ان کو وقت بھی دیا ہے، ہر چیز ان کے پاس میسر ہے، لیکن ان کو توفیق نہیں ہے تو روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی اور راضی رکھنے کی توفیق نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس رمضان کے مہینے سے ہم فائدہ حاصل کریں، رمضان کے مہینے کے اندر روزہ رکھیں اور تراویح نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو انسان رات کو قیام کرتا ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کا دوسرا فرمان ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو انسان اس رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ہے، ثواب کی امید بھی ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ رمضان ہے، اور پھر اس رمضان کی ساعتوں، برکتوں، رحمتوں میں جو اس کی خصوصی طور پر جو اس کی یعنی کہ ایک پر نور لمحات ہیں، اس میں سحری کا وقت ہے اور پھر دو نماز اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو افطاری کا وقت ہے، یہ ایسے ایام ہیں، ان ایام میں اللہ رب العالمین اپنے بندے کو معاف فرماتا ہے، اپنے بندے کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ ہمارا موضوع ہے کہ روزہ اور افطار سے ملنے والے اسباق، افطار سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں۔ یہ جو افطاری کا وقت ہوتا ہے، روزہ کھولنے کا جو وقت ہوتا ہے، وہ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں انسان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ ایک
ایک اہم وقت اور ایک ٹائم ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی کہ جو شام کا آخری وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ رب العالمین یعنی کہ روزے دار کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ کتنی ایک اہمیت کا حامل ایک معاملہ ہے۔ اور پھر اس وقت میں جو شام کا اینڈ کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں انسان کی منہ سے جو ایک خوشبو ایک بو سی آتی ہے، کیونکہ انسان پورا دن بغیر کھائے پیے بھوکے پیٹ ہوتا ہے تو ایک ہیگ سی ایک خوشبو سی انسان کے منہ سے نکلتی ہے۔ یہ خوشبو اللہ رب العالمین کو کستوری سے زیادہ یعنی کہ محبوب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ پورا دن گرمی میں ہر حال میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس نے اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے، پانی پینے سے تمام تر چیزوں سے اس نے اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان سارا کا سارا اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے کرتا ہے۔ پھر افطاری کے وقت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو چھواروں سے روزہ کھولتے تھے، اگر چھوارے بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے تھے۔ یہ صحیح ابو داؤد کتاب الصیام کی حدیث ہے، حدیث نمبر 23 اور 56 ہے کہ اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ انسان جب افطار کرتا ہے تو افطار کا ایک یہ یعنی کہ آداب ہیں کہ سب سے پہلے انسان تازہ کھجوروں سے روزہ کھولے، کیونکہ جب انسان پورا دن بھوکے پیٹ ہوتا ہے، جب ان کھجوروں سے انسان روزہ کھولتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ان کھجوروں کے اندر ایک ایسی وٹامن سی رکھی ہوتی ہے جو انسان کی وہ ساری کمی کو پورا کر دیتی ہے۔ تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے اس افطار سے کہ انسان جب روزہ کھول رہا ہوتا ہے اس وقت ایک تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، اور پھر یہ دعا بھی کرتا ہے۔ روزہ کھولتے وقت کی کچھ دعائیں بھی آتی ہیں جن دعاؤں کو میں یہاں ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی جو دعا ہے وہ اللہم انی لک صمت علی رزقک افطرت، یہ حدیث ابو داؤد میں مرسلاً بیان ہوئی ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے کہ اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا ہے اور تیرے رزق سے افطار کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح جو دوسری دعا ہے وہ ہے روزہ کھولنے کے بعد جب انسان کھا پی لیتا ہے اس کے بعد اس دعا کو یعنی کہ پڑھ سکتا ہے۔ وہ بھی سنن ابو داؤد کی کتاب الصیام کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ذهب الظمأ وبطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس ختم ہو گئی، پیاس چلی گئی اور جو انسان کی رگیں ہیں وہ تر ہو گئیں کیونکہ انسان نے روزہ کھول لیا ہے۔ وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اگر اللہ نے چاہا تو اس کا اجر ثابت ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے جو ہمیں ایک سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ للصائم فرحتان، روزے دار انسان کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ دو خوشخبریاں کیسی ہیں؟ ایک خوشخبری جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے تو سامنے انسان کے بعد ٹھنڈا پانی، مشروبات اور ساتھ ساتھ پھر یعنی کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے جو اللہ نے جس انسان کو جو کچھ دے رکھا ہے اس کے مطابق وہ جب روزہ کھولتا ہے تو فطری طور پر ایک انسان کو راحت ملتی ہے، انسان سکون حاصل کرتا ہے کہ انسان 14 گھنٹے 15 16 گھنٹے اللہ کے رضا کی خاطر اس نے اپنے آپ کو ان تمام تر چیزوں سے روکے رکھا اور وہ اب اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت کے ساتھ اب وہ روزہ کھول رہا ہے، تو ایک فطری طور پر انسان کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، انسان فرحت محسوس کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن جب انسان کو انسان کے روزے کا ثواب دے گا، اس وقت انسان روزے کے ثواب کو دیکھ کر اتنا خوش ہوگا کہ انسان کی خوشی دیدنی ہوگی، کیونکہ انسان خوشی کو دیکھ کر حیران ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کتنے انعامات اور اکرامات سے نوازا ہے، کیونکہ روزے کا بدلہ تو اللہ نے خود ہی دینا ہے نا۔ حدیث ہے نا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور جو بدلہ اللہ رب العالمین دیں گے وہ بدلہ انسان کی بس اور انسان کے وہم، انسان کے فکر سے بھی زیادہ ایک چیز ہوگی۔ اور
اسی افطار کے حوالے سے روزہ کھلوانے کا جو اجر ہے اور روزہ افطار کرانے کا جو اجر ہے وہ بھی بہت بڑا ہے۔ جب انسان ایک بھوکے اور پیاسے انسان کو جب روزہ افطار کرواتا ہے، ان کی پیاس کو بجھاتا ہے، ان کی بھوک کو بجھاتا ہے، تو انسان گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کا مقرب ترین ایک بندہ بن جاتا ہے۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصیام شیئا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا اور اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اجر سے کوئی چیز بھی کم نہیں ہوگی۔ جامع ترمذی کی کتاب الصوم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین جو انسان روزے کے وقت پہ روزہ افطار کرواتا ہے کسی بندے کو، اللہ کے رضا کے خاطر سبھی عمل کرتا ہے، خود بھی روزہ دار ہے لیکن روزے داروں کو افطار بھی کرواتا ہے، تو اللہ رب العالمین افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب دیتے ہیں جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور اللہ اس روزہ رکھنے والے کی اجر میں کسی برابر ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں کرتے۔ تو یہ افطار کا جو وقت ہوتا ہے یہ ایک اہم اور قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں ہم خصوصی طور پر اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق جوڑیں۔ ہماری مائیں بہنیں جو اس وقت پر اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کے لیے تیاری کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کا بھی ہاتھ بٹانا چاہیے، ان کے ساتھ بھی مدد کرنی چاہیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ تو اس موقع پر ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ان کی ہاتھ بٹائیں، ان کے کام میں مدد کریں، اور ساتھ ساتھ جو افطاری کا جو قریب وقت ہوتا ہے اس وقت ہم بیٹھ کر اللہ رب العالمین کا ذکر اور اذکار کریں، اللہ رب العالمین کو یاد کریں۔ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے خلاصی دیتا ہے اور اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے۔ تو اس وقت خصوصی طور پر ہم اہتمام کرتے ہوئے بیٹھیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اپنے خطاؤں کی بخشش مانگیں۔ انسان خطا گار ہے، گناہ گار ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا قرآن یہ کہتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے، نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ یہ اعلان کر دیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے وہ مایوس اور نا امید نہ ہوں، کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ رب العالمین ہی تمام گناہوں کو، تمام تر چیزوں کو معاف کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہی سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کو خصوصی طور پر جو افطار کا وقت ہے اس وقت کو ہم بیٹھ کر یہ ہمیں سبق ملتا ہے، یہ ایک ہمیں چیز ملتی ہے کہ ہم سب یعنی کہ بھوکے پیٹ اپنے گھر والوں کے ساتھ مساجد کے اندر یا باہر جہاں کہیں بھی سارے کے سارے، ہر کسی کا کتنا کا لیول کیوں نہ ہو، کتنا بڑا آفیسر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا چھوٹا کیوں نہ ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی خواتین ہیں، لیڈیز ہیں یا مرد ہیں، سارے کے سارے بھوکے پیٹ ہیں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو جب گڑگڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے جب اپنے ہاتھوں کو کھولتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف کر، اللہ تو ہی تمام تر چیزوں کو معاف کرنے والا اور تمام تر چیزوں پر رحم کرنے والا ہے۔ تو جب بندہ اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس سے سب سے بڑا ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور یعنی کہ انسان کا خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ تو انسان صرف اور صرف اللہ کے رضا کے خاطر یہ سارے کام کرتا ہے، اور پھر اس افطار کے وقت دعا مانگ کر اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے حال پر بھی رحم فرمائے، ہمارے ملک پر بھی رحم فرمائے، ہمارے بچوں پر بھی رحم فرمائے، اور وہ بھائی ہمارے جو نرینہ اولاد کے یعنی کہ جو خواہش مند ہیں، اللہ رب العالمین انہیں نرینہ اولاد سے نوازے، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین تمام عالم اسلام پر اور ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان پر بھی رحم فرمائے۔ یہ ہم دعائیں کریں، اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق جوڑیں، اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں
ان باتوں پر کما حق ہو مجھے اور آپ تمام بھائیوں کو، سننے والوں کو، تمام ماؤں بہنوں کو، تمام بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے، اس رمضان سے کما حق و فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔